ناظرین، آج جو ایران نے تاریخی فتح حاصل کیا، یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ امریکہ کی 240 سالہ تاریخ میں کسی صدر نے اتنی بری طرح سرنڈر نہیں کیا جو کہ آج ایران کے سامنے امریکہ نے کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہوئی ہے، اس نے راتوں رات گیم ایسے پلٹی ہے کہ پہلی مرتبہ ایران کے 10 پوائنٹس جو تھے، امریکہ نے اس پہ ایبسلیوٹ سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی فتح ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہو گئی ہے، پوری ایرانی قوم سڑکوں پر آ گئی ہے، جشن کا سماں ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ تاریخ میں انہوں نے کبھی ایسا جشن نہیں منایا ہوگا، اور پوری امریکی امپائر اور اسرائیل کی امپائر کے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہوتا کیا رہا ہے کہ یہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ اچانک سے سرنڈر کرنے پہ آ گیا۔ اصل میں گیم یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑی بڑک لگائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات میں پوری ایک انسانی تہذیب، یعنی کہ جو ایران ہے، اس کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ اس نے اصل میں اپنی طرف سے ایٹمی حملے کی بات کی تھی۔ اس کے بعد معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے، اتنے زیادہ خراب کہ ایران نے اپنے سب سے خطرناک میزائل ڈپلائی کر دیے۔ کہ انٹرنیشنل طاقتوں نے ٹرمپ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا اور دھمکیاں دی اس کو، ایون دیٹ امریکہ کے اندر بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ٹرمپ کی مواخذے کی باتیں اور وہاں پر جو 25th امینڈمنٹ چل رہی ہے اس کے خلاف، وہ یہ تک جو معاملات تھے اس پہ رات کو بات شروع ہو گئی تھی۔ پوری دنیا سے اتنا شدید ریئیکشن آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنے سارے میزائلوں کو جو رخ تھا وہ گلف کنٹریز کی طرف کر دیا تھا۔ ایک جگہ پر پاور پلانٹ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ساری جگہوں پر نشانے باندھ دیے تھے کہ جیسے ہی وہاں سے بٹن دبیں گے، یہاں سے بھی بٹن دبا دیے جائیں گے، اور اس وقت جو تباہی ہوتی شاید کروڑوں لوگ مارے جانے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا نے جو قرارداد تھی ابنائے ہرمز کھلوانے کے حوالے سے، وہ بھی ویٹو کر دی۔ تو یہ سب چیزوں نے مل کے ساری گیم پلٹ دی۔ اب ہوگا کیا جی؟ اب آگے جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو اصل گیم سامنے آئے گی وہ 10 پوائنٹ ہیں کیا؟ ایران نے جو کہا امریکہ نے مان لیا۔ پہلی بات، عراق، لبنان اور یمن میں ٹوٹلی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ نے مان لیا ہے کہ جی ایران کے خلاف پوری طرح جنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا اور مستقل خاتمہ ہوگا بغیر کسی حد کے۔ اب یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر اب ڈسکشن ہونی ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ پوائنٹس کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ پوائنٹس تو یہ ہونے تھے کہ جی ایران اپنا میزائل پروگرام ختم کرے گا اور اپنے میزائلوں کی جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹر تک لائے گا، اور ایران میں مکمل طور پر رجیم چینج ہوگا، وہاں یہ ہوگا، اور وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ بلکہ اب ایران کے جو 10 پوائنٹس ہیں ان پر بات ہوگی، اور ایران نے کہا جی کہ جو ابنائے ہرمز ہے وہ اس پر میں فیس چارج کروں گا، اور اس کو کسی صورت جو ہے وہ پہلے کی طرح اوپن نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو ایران نے شرطیں رکھی ہیں $2 ملین وہ لاگو رہیں گی ابنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا۔ اس کے علاوہ جتنی جنگ میں نقصان ہوا ہے امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، وہ سارے کا سارا جو ہے امریکہ اس کا معاوضہ عطا کرے گا، اور ایران پر تمام کی تمام پابندیوں کا خاتمہ ہوگا، اور ایران کے جو اثاثے امریکہ نے ضبط کیے تھے وہ اثاثے ریلیز ہوں گے، اور ایران کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے، لیکن تمام محاذوں پر اب جنگ بندی ہوگی۔ ذرا ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ ایسا بتا دیں، ایک پوائنٹ کہ جس میں امریکہ کے فیور ہو۔ اب اس ساری صورتحال میں امریکہ کا جو جنازہ نکلا ہے وہ اب آگے امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ اب جو بھی پوائنٹس پر ڈسکشن ہونے جا رہی ہے نا جی، یہ تو وہ پوائنٹس ہیں جو ایران کے پوائنٹس ہیں، ان پر ڈسکشن ہونی ہے۔ امریکہ جس کام کے لیے بھی آیا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اب امریکہ نے اپنی جو چیف تھا، آرمی چیف تھا، اس کو اڑایا، اس کے سینئر جنرلز کو اڑایا، ٹھیک ہے، اس کو ہٹایا، اور اب دیکھیں کہ امریکہ اتنے بیک فٹ پہ چلا گیا ہے کہ اب جو عرب کنٹریز ہیں ایون دیٹ، وہ اب اس سے جان چھڑائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ ہم امریکہ کے زیر اثر رہیں گے ہم انگاروں پر لوٹتے رہیں گے۔ اب یہ معاملات مشرق وسطیٰ میں بہت حد تک چینج ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایران جو ہے اس پورے علاقے کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ماسٹر بن کے نکلا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گی، اور اس سے پہلے ہم پورے ایران پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن 40 روزہ جنگ میں ایران نے اپنے آپ کو ایک ناقابل شکست قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ یہ ضمانت مانگیں گے کہ بھائی ہمارے اوپر اب ایران کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا، لیکن اب ایران یہی کہے گا کہ بھائی اگر آپ کے پاس اڈے رہیں گے تو حملے ہوں گے، یعنی اگر ہم پر آپ کی سرزمین سے حملہ ہوگا تو اٹیک ہوتا رہے گا۔ یہاں اصل پوائنٹ ہے سمجھنے والا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ بہت بڑی فتح ہے ایران کی۔ ایران پر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی تو اس کی جو کرنسی ہے وہ تو آسمان پر چلی جائے گی، اس کے سارے پلان اسرائیل اور امریکہ کے جو یعنی کہ ایران کو دبائیں گے، تباہی کریں گے، وہ سب تو ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال
اس سارے کے سارے کھیل میں اب جو تباہی ہے نا وہ امریکہ کی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹ سرنڈر ہوگا، اور دیکھیے کیسے وہ امریکہ پوری کی پوری امپائر جو ایران کے آگے سرنڈر کر گئی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ امریکہ میں 95% جو عوام ہے نا وہ بھی چاہ رہی ہے کہ بھاڑ میں جائے تمہاری یہ جنگ، یہ منحوس مصیبت جنگ کو بند کرو، تیل کی قیمتیں واپس ریسٹور ہوں اور ہمیں سکون کا سانس ملے۔ اور اس کے بعد وہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی بھائی تو بھی بند ہو جا، اور ورلڈ پورا اس وقت اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں اور آگے کیا سینیریو بنتا ہے۔